اچھا، اب جب ہم ادارے کے ماحول کی بات کرتے ہیں، اب ادارے کا ماحول آئے گا کہاں سے؟ وہ افراد کے ساتھ ہی جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. تو اتفاق سے کچھ لوگ اس میں پرانے ہیں، کچھ لوگ نئے ہیں، کچھ آئے اور کچھ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے ویلیو سسٹم کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے. اس کے علاوہ اس کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، اس کی اپنی توقعات ہوتی ہیں، اپنی موٹیویشن ہوتی ہے. ای سی آئی میں یہ کم از کم ایک صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس کو ایبزارب کرتی ہے، اس سے سیکھتی ہے اور اس کے مخالف بھی اٹھتی ہے، اس کے حق میں بھی اٹھتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ادارہ ہر شے کو قبول کرتا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو اتنا جو ہے وہ سازگار ماحول ملتا ہے کہ وہ اپنے جوہر خود دکھا سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں، اپنے کاموں کو لے کے چل سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر دیگر مذاہب سے لوگ ہیں تو کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھتا یہاں پر. اچھا، پھر عقیدہ نہیں پوچھتا، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ آسپیکٹ ہے کہ ایک یہ والا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر کوئی بالکل نیا آیا ہے، اس نے ابھی جوائن کیا ہے اور اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو یہ ادارہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس کو بھی سکھاتا ہے اور اس کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے. مثال یہ ہے کہ ہماری ایک کولیگ ایسی ہیں جو ابھی چھوڑ کے گئی ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن پہ آگے گئی ہیں. شی جوائنڈ اس ایز ریسیپشنسٹ، اور یہ ایسا ماحول یہاں پر دیا گیا کہ جب وہ چھوڑ رہی تھی تو وہ کریکولم ڈیزائن یونٹ کی ہیڈ تھی، مینیجر تھی. یو کین ایزلی سی دیٹ کہ یہ کیا ہے. باقی رہ گئی کہ ادارے کی اپنی ویلیوز کیا ہیں. ادارے کی سب سے بڑی ویلیو ہی انٹیگریٹی ہے، پھر اس کے بعد فلیکسیبلٹی ہے، اس کے بعد کریٹیوٹی ہے. ہم ان کو پرکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. جس میں جو جوہر زیادہ نظر آتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ادارے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو جانثار ہوتے ہیں اور ایک کام کرنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے تفریق یہ بتائی تھی کہ جانثار سے کام نہیں مانگتے اور کام والے سے جان نہیں مانگتے. تو ہم اس توازن کو برقرار رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں اچھی ہوں. ہاں، بہت ساری ابھی کمزوریاں بھی ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے. فار دیٹ ریزن ہم جو ہے وہ آرگنائزیشنل امپرومنٹ پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سال سے، اور بڑا اس پہ فوکس ہے. ورک ایتھکس یا انوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے تو میں اگر اپنی بات کروں تو ای سی آئی کے علاوہ اس سے پہلے میرا جو تجربہ ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کوئی 5 سال رہا ہے. میں ایک این جی او میں جب تھا، اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے، جب سے ادارے میں میں تھا یا ادارے کو جب سے ہم نے ٹیک اوور کیا ہے ایز اے مینجمنٹ، تو ہم نے کوشش کی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیسٹ انوائرمنٹ ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے کوشش ضرور کی ہے. وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ ایک اچھا صاف ستھرا ایچ آر فرینڈلی انوائرمنٹ، جہاں پر کسی طرح کی جینڈر بائسنس نہ ہو، جو پیپل فیز ریلیکس بیسیکلی، اور ہر اسٹاف کی بات کو سنا جائے، اس کو ویٹیج دی جائے، اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے بائی اسیسنگ دیئر پرفارمنسز تھرو مڈ ایئر اور اینولی جو ہمارا فائنینشیل ریویو ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو اسی طرح اگر امپلائیز کی گروتھ یا ان کی ریٹینشنز کی بات کریں تو ہم نے آبویسلی کچھ فرنج بینیفٹس جو ہیں وہ ہم نے ریڈیوس کروائے ہوئے ہیں، جس کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ یا میڈیکل کور ہے، کور ٹیم جو اسٹاف ہے ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ امپلائی جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ یو بی آئی جو ہوتا ہے اس کے اندر ادارہ رجسٹرڈ ہے، اور ایک خاص طرح کا فنڈ جو ہے وہ منتھلی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے امپلائر جو ہے اپنی طرف سے اسٹاف کے لیے. پھر ہم نے اسٹاف ویلفیئر فنڈ جو ہے اس کا انعقاد کیا ہوا ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس کی طرح کی کنٹریبیوشن ہے. جو فورس سیونگ جو ہے وہ امپلائی کی طرف سے بھی ہے، اور سملرلی اس کے اندر امپلائر جو ہے وہ اتنا ہی اماؤنٹ ایکولی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو وہ ہم نے ایک انٹرنل اسٹاف کا ویلفیئر فنڈ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اینول بونس ہے، جو کہ ایک سیلری اضافی جو ہے وہ ہم یوزلی عیدین کے موقع پر اپنے اسٹاف کو دیتے ہیں. پھر میرج الاؤنس ہے، جو کور ٹیم ہے اگر اس میں سے کسی کی اپنی شادی ہے تو اس میں بھی ایک خاص طرح کا فنڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتا ہے، اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذاتی فائدے کے لیے بھی وہ ہے، اور ایز ویل ایز اس سے ادارے کو بھی اگر فائدہ ہوا ہے تو اس میں بھی ادارہ جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کا پرسنل لون ہے، آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی اماؤنٹ چاہیے وہ آبویسلی ایز پر پالیسی جو ہے اس کا بھی
استحقاق ہے جو اسٹاف لے سکتا ہے. سو دیز آر دا فیو تھنگس دیٹ وی آر ڈوئنگ فار دا اسٹاف. اگر ہم بات کریں کہ ای سی آئی کے ورک ایتھک کی، تو ورک ایتھک جو ہے میرا کافی کم رہا ہے ایکسپوجر ان ورکنگ فل ٹائم ود ادر آرگنائزیشن. صرف 1 یا 2 آرگنائزیشن تھی جن میں نے انٹرنشپس کی تھیں، اس کے بعد فل ٹائم میں نے ای سی آئی کو ہی جوائن کیا تھا. لیکن جو ورک انوائرمنٹ میں نے، آپ کہیں کہ وہ جو میرا ایک شارٹ ٹینیور رہا تھا ان سم ادر آرگنائزیشنز ایز این انٹرن compared to the work ethic that is at ECI, that is very different. Environment کی اگر میں بات کروں تو ایک ٹائم تھا جب میں ایک اکیلی لڑکی، میرے ساتھ 12-13 مرد جو ہیں، ہم لوگ سب ایک آفس میں کام کر رہے ہوتے تھے. میری باقی جو کلیگس ہوتی تھی وہ باہر فیلڈ میں ہوتی تھی. ایک دفعہ مجھے فیل نہیں ہوا that I am the only woman working in this organization currently with 13 other men. اور یہ آج بھی اسی طرح کی فیلنگ ہے. And not only with me, I've also seen that other colleagues who are working with me feel the same. اس کے علاوہ accomplishment اگر میں work ethic کی بات کروں تو ethics, there's no leg pulling at ECI. I have never seen کہ backbiting, leg pulling جو ہے وہ کوئی کر سکا ہو، اور اگر کر سکا ہو تو وہ پھر اس ادارے میں رہ سکا ہو. تو وہ آٹومیٹکلی جو ایک آپ کہیں ٹاکسک کلچر ہے نا، وہ فلٹر ہوتا گیا ہے ود ٹائم. جو لوگ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ پھر چل بھی نہیں پاتے ہیں ٹی سی آئی جس طرح کا ہمارا ورک انوائرمنٹ ہے. سو دا ٹیم بلڈنگ, دا ورک انوائرمنٹ دیٹ از ہیئر, I have not